بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب آصف علی زرداری صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان، سید یوسف رضا گیلانی چیئرمین سینٹ، سردار ریاض صادق اسپیکر قومی اسمبلی، سینیٹر محمد اسحاق ڈار نائب وزیر اعظم، جسٹس یحییٰ آفریدی چیف جسٹس آف پاکستان، چیف آف آرمی اسٹاف، چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل سید عاصم منیر، ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو، چیف آف نیول اسٹاف ایڈمرل نوید اشرف، کمانڈر نیشنل اسٹریٹجک کمانڈ جنرل عامر رضا، وفاقی وزراء، گورنر صاحبان اور وزرائے اعلیٰ، اراکین پارلیمنٹ، سفرائے کرام، مسلح افواج کے بہادر افسران، شیر دل جوانوں اور میری غیور قوم کے بزرگوں، ماؤں بہنوں، بیٹوں اور بیٹیوں، السلام علیکم۔ یادگار فتح کے سائے میں پوری قوم کو جشن آزادی مبارک ہو۔ میرے ہم وطنوں، آج یوم آزادی مناتے ہوئے ہم اللہ تعالیٰ کے حضور سر بسجود ہیں، جس نے اپنے بے پایہ فضل و کرم سے ہمیں آزاد وطن سے نوازا۔ یہ وہ دن ہے جب بابا قوم حضرت قائد اعظم کی ولولہ انگیز قیادت نے قوم کو غلامی کے اندھیروں سے نجات دلا کر آزادی کی روشنی عطا کی۔ یہ وہ دن ہے جس کے لیے ہمارے بزرگوں نے شہادتیں پیش کی، جان و مال کی عظیم قربانیاں دیں، خون کے دریا عبور کیے، ماؤں بہنوں اور بیٹیوں نے اپنے آنچل کو آزادی کا پرچم بنا دیا، اور یوں وطن عزیز پاکستان وجود میں آیا۔ مینار پاکستان اسی عظیم جدوجہد، عزم اور قربانیوں کی زندہ علامت ہے، اور یادگار فتح ہماری عظیم قوم کے عزم و ہمت، مسلح افواج کے زور بازو، ان کی پیشہ ورانہ مہارت اور دشمن کے مقابلے میں ان کی برتری کی علامت ہے۔ ہماری بہادر مسلح افواج اور اس کی دلیر قیادت کے ہمراہ اس عظیم الشان یادگار فتح کا افتتاح کرتے ہوئے ہمارے دلوں میں جذبات کا طوفان امڑ رہا ہے اور آرزوؤں کا سمندر ٹھاٹھیں مار رہا ہے۔ جذبات پاکستان کی عظیم الشان فتح اور اس کی خوشی کے، اور آرزوئیں اپنے وطن کو مزید خوبصورت، مستحکم اور خوشحال بنانے کے لیے۔ اس موقع پر میں پوری قوم کو مارکہ حق میں عظیم الشان کامیابی پر صمیم قلب سے مبارکباد اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے خراج تحسین پیش کرتا ہوں، جنہوں نے دشمن کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اس کے غرور کو ہمیشہ کے لیے خاک میں ملا دیا۔ اس فیصلہ کن مرحلے پر ان کی دلیرانہ اور ولولہ انگیز قیادت میں ہماری مسلح افواج نے جس بہادری اور جرأت کے ساتھ دشمن کو عبرتناک شکست دی، وہ تاریخ کا ناقابل فروش واقعہ ہے۔ مارکہ حق کی تاریخی فتح میں ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو کی شاندار قیادت میں پاک فضائیہ کے شاہین صف جہاں بازوں اور چیف آف نیول سٹاف ایڈمرل نوید اشرف کی کمان میں سمندروں کے جری نگہبانوں کا کردار بھی امر ہو چکا ہے۔ یہاں پر میں اگر یادگار فتح کے منفرد اور بامقصد ڈیزائن اور نفیس طرز تعمیر کا ذکر نہ کروں تو بات ادھوری رہ جائے گی۔ انتہائی کم وقت میں، اور آج یہ بتایا گیا کہ صرف
8 माह में इतनी शानदार यादगार की तामीर मुमकिन ना होती अगर इसमें फील्ड मार्शल आपकी गहरी दिलचस्पी ना होती। मैं इस हवाले से आपको और आपकी पूरी टीम को, जिन्होंने इस अजीम तामीर में मजदूर से लेकर इंजीनियर और हर फर्द ने जो काम किया, वो सब मुबारकबाद के लायक हैं। मेरे अजीम हमवतनों, यादगार फतह ईंट गारे से बनने वाली कोई इमारत नहीं, ये उन अजीम शोहदा को खराज अकीदत है जिन्होंने दिफाए वतन के लिए शहादत के जज्बे से सरशार होकर अपनी जानों का नजराना पेश किया। उन गाजियों को खराज तहसीन है जिन्होंने दुश्मन के मुकाबले में बेमिसाल बहादुरी का मुजाहरा किया, और ये यादगार उस अजीम कौम के इत्तेहाद की अलामत है जो मुश्किल तरीन वक्त में अपनी अफवाज के शाना बशाना खड़ी रही। ये फतह हमारी मुसल्लह अफवाज की फतह है, पाकिस्तानी अवाम की फतह है, और ये फतह हम सब के माथे का झूमर है। मेरे अजीज अहले वतन, हम जंग नहीं अमन चाहते हैं, लेकिन अमन की ख्वाहिश को कमज़ोरी न समझा जाए। हम इज़्ज़त और वक़ार के साथ अमन के लिए खड़े हैं और अल्हम्दुलिल्लाह इस खित्ते में इस्तेहकाम की ज़मानत बन चुके हैं। मई 2025 के मार्के का ये पैगाम पूरी दुनिया तक पहुंच चुका है और दुनिया जानती है कि इस मार्के ने पाकिस्तान के वक़ार में ऐसा गैर मामूली इजाफा किया है जिसकी असर हाज़िर में मिसाल नहीं मिलती। ये हकीकत अगर अब भी किसी की समझ में नहीं आई तो उसके लिए हमारा पैगाम वाज़ेह है कि वो अपनी इबरतनाक शिकस्त को याद रखे, और अगर आइंदा किसी ने भूल से भी पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और सलामती को चैलेंज किया तो उसे मई 2025 से भी ज़्यादा कुव्वत के साथ मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। हाज़रीन कराम, गुज़िश्ता बरस जंग में शिकस्त के बाद भारत ने सिंतास मुआहदे को यकतरफा और गैर कानूनी तौर पर मुअत्तल करके खुद को अमन का दुश्मन साबित किया है। मैं वाशगाफ अल्फाज में ऐलान करता हूं कि पाकिस्तान के पानी की एक एक बूंद हमारी रेड लाइन है। भारत राह रास्त पर ना आया तो उसे बराह रास्त जवाब दिया जाएगा। मेरे अजीम हमवतनों, यादगार फतह हमारे उस कौमी सफ़र का अहम संग मील है जिसकी मंजिल एक खुशहाल, मुस्तहकम और फलाही पाकिस्तान है। ऐसा पाकिस्तान जो तरक्की याफ्ता अक़वाम की सफ़े अव्वल में नुमायाँ दिखाई दे। ये सफ़र दिफाए वतन का भी है और तामीर वतन का भी। हमने माशी तरक्की के अमल को जदीद टेक्नोलॉजी से हम आहंग करना है। हमने नई नस्ल के लिए तरक्की के दरवाजे खोलने हैं। इंसानी वसाइल को मज़ीद तरक्की देनी है ताकि अर्ज़ पाक में तरक्की और खुशहाली के एक नए दौर का आगाज़ हो। हमें एक ऐसा पाकिस्तान बनाना है जहाँ चारों सूबों आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में बसने वाले पाकिस्तानी मिलकर तरक्की की मनाजिल तय करें। मेरे कौम के नौजवानों, बेटों और बेटियों, एक तब्दीली ये है जो सियासत और मईशत के मैदानों में आ रही है। एक तब्दीली और है जो आईटी और एआई ने पैदा की है। ये एक नई दुनिया है, इसमें जीने के तौर तरीके भी नए हैं। आज की दुनिया में वही कौम जिंदा रहेगी जो आईटी और एआई के साथ जीने का हुनर जानती हो। आपने इन तब्दीलियों के मुताबिक खुद को ढालना है। मेरा आपके लिए पैगाम है कि नई चीज़ें ईजाद करें और एक नई दुनिया आबाद करें, और मेरा आपसे ये वादा है कि इंशाअल्लाह हुकूमत हत्तुल मकदूर तमाम वसाइल आपके कदमों में निछावर करेगी। मेरे भाई और बहनों, हम इस खत्ते और दुनिया को तनाज़ात से पाक देखना चाहते हैं। हम तनाज़ात को इंसाफ
اور اقوام متحدہ کے اصولوں کے مطابق حل کرنے کی خواہش رکھتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہماری کوشش ہے کہ دنیا نئے تنازعات سے محفوظ رہے۔ یہی وہ جذبہ تھا جس کے تحت پاکستان نے ایران اور امریکہ کے درمیان ذمہ دار ثالث کا کردار ادا کیا۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے اگر ایک طرف محاذ جنگ میں شجاعت کا مظاہرہ کیا تو دوسری طرف مشرق وسطیٰ میں امن کے لیے تاریخی کردار ادا کیا۔ یہ پاکستان کا اصل تعارف اور پہچان ہے۔ معزز خواتین و حضرات، اسی جذبے کے تحت پچھلے سال برادر اسلامی ملک سعودی عرب سے ایک دفاعی معاہدہ طے پایا اور اب ترکیہ بھی مکہ المکرمہ میں طے پائے جانے والے 6 فریقی دفاعی معاہدے کا حصہ بن چکا ہے۔ یہ مشرق وسطیٰ کے لیے امن کی بشارت ہے، یہ عالم اسلام کے لیے امن کی نوید ہے اور ساری دنیا کے لیے امن کا پیغام ہے۔ اس تاریخی معاہدے کو حقیقت کا روپ دینے میں جہاں سعودی عرب کے ولی عہد میرے انتہائی پیارے بھائی شہزادہ محمد بن سلمان اور ترکیہ کے صدر میرے انتہائی پیارے بھائی اور دوست رجب طیب اردوان نے پرخلوص کاوشیں کی ہیں، وہاں نائب وزیر اعظم سینیٹر محمد اسحاق ڈار اور بالخصوص فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے جس بالغ نظری محنت اور لگن سے کام کیا ہے، اس کی مثال نہیں ملتی۔ آج کے مبارک موقع پر میں خواتین و حضرات ایک بار پھر اعلان کرتا ہوں کہ ہم مظلوم فلسطینی عوام کے حق کے خود ارادیت، مسئلہ فلسطین کے منصفانہ حل اور پائیدار امن کے لیے اپنی اصولی حمایت جاری رکھیں گے۔ مسئلہ کشمیر کے بارے میں ہمارا موقف دو ٹوک ہے۔ ہم کشمیریوں کے حق خود ارادیت کی حمایت جاری رکھیں گے، ان کی قربانیوں کو رائیگاں نہیں جانے دیں گے اور بھارتی جبر کے پنجے سے آزادی کے لیے ان کی سیاسی، سفارتی اور اخلاقی مدد جاری رکھیں گے جب تک کشمیری بھائیوں اور بہنوں کا ان کو بنیادی حق ان کو مل نہیں جاتا۔ مہمانان گرامی، ہم افغانستان میں بھی امن اور استحکام چاہتے ہیں، لیکن افغان سرزمین کا پاکستان کے خلاف دہشت گردی کے لیے استعمال ناقابل برداشت ہے۔ ہم ایک دوسرے کے ہمسائے ہیں اور ہمیشہ اسی طرح ہمیں رہنا ہے۔ میرا افغان قیادت کو مخلصانہ مشورہ ہے کہ وہ اپنی سرزمین کو دہشت گردوں کی پناہ گاہ بننے سے فی الفور روکیں۔ خواتین و حضرات، میں اس تاریخی موقع پر اپنے عظیم دوست چین اور اس کے صدر جناب شی جن پنگ کی لازوال دوستی اور مخلصانہ تعاون کا ذکر انتہائی ضروری سمجھتا ہوں۔ چین اور پاکستان کی دوستی ہمالیہ سے بلند ہے۔ یہ عظیم دوست ملک آزمائش کی ہر گھڑی میں پاکستان کے ساتھ چٹان کی طرح کھڑا رہا ہے۔ مزید برآں ہمارے انتہائی دوست اور برادر ملک سعودی عرب، ترکیہ، قطر، کویت، آذربائیجان، ایران اور دیگر برادر اسلامی اور دوست ممالک کی ہمارے دل میں بے پناہ قدر ہے۔ انشاءاللہ یہ تعلقات مزید پھلتے پھولتے رہیں گے۔ یہاں پر میں امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا خصوصی شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، جنہوں نے گزشتہ برس پاکستان اور بھارت کے درمیان بروقت جنگ بندی کروا کر لاکھوں معصوم جانوں کو ہلاکت خیزی سے بچانے کے لیے انتہائی مؤثر اور تاریخی کردار ادا کیا۔ پاکستان اور امریکہ کے تعلقات مسلسل فروغ پا رہے ہیں اور ہمیں امید ہے کہ مستقبل میں یہ مزید مضبوط اور توانا ہوں گے۔ میرے عزیز اہل وطن، آج ہمیں ایک اور عہد بھی کرنا ہے۔ جنگ کے دنوں میں پاکستان نے ثابت کیا کہ جب قوم متحد ہو تو کوئی طاقت اسے شکست نہیں دے سکتی۔ اب ہمیں امن اور ترقی کے دنوں میں بھی یہی اتحاد
برقرار رکھنا ہے۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم آپس میں اختلافات بھلا کر نفرتوں کو دفن کریں اور محبتوں کو زندہ کریں۔ پاکستان سب کا ہے، ہم سب اس کے وارث ہیں اور ذمہ دار بھی۔ اختلاف رائے بنیادی حق ہے، لیکن اختلاف کو دشمنی میں تبدیل کر دیا جائے تو قومی طاقت کمزوری میں بدل جاتی ہے۔ اس موقع کے لیے اقبال نے خوب کہا کہ فرد قائم ربط ملت سے ہے، تنہا کچھ نہیں۔ فرد قائم ربط ملت سے ہے، تنہا کچھ نہیں۔ موج ہے دریا میں، بیرون دریا کچھ نہیں۔ میں آخر میں ان یادگار لمحات میں گزارش کروں گا کہ ہم عہد کریں کہ ہم سب پاکستانی اپنے فرائض محنت، خلوص، لگن اور ایمانداری سے انجام دیں گے۔ یادگار فتح کے بظاہر ساکت نظر آنے والے ستون قوم کے جذبہ تعمیر کی ترجمانی کر رہے ہیں۔ یہ جذبہ تعمیر میں آپ کے پرعزم چہروں پر بھی دیکھ رہا ہوں، جو ایک شاندار مستقبل کی نوید ہے۔ مجھے اس آزاد وطن کی فضاؤں میں حضرت اقبال کی امید بھری آواز سنائی دے رہی ہے۔ آج بھی ہو جو براہیم کا ایمان پیدا، آج بھی ہو جو براہیم کا ایمان پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستہ پیدا۔ افواج پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔